اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین واللعن الدائم علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے مدرسہ مبارکہ ولایہ کے مسئولین اور خصوصاً شعبہ تحقیق کے مسئولین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ بہت ہی قابل تحسین عمل اور قابل تحسین سلسلہ آپ لوگوں نے شروع کیا ہے۔ انشاءاللہ ہمت اور حکمت کے ساتھ اس کو بہتر طریقے سے آگے بڑھانے کی اور جاری و ساری رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یقیناً ہم اردو زبان طلاب کے درمیان اور خصوصاً ہمارے ملک میں علمی موضوعات پہ علمی طریقے سے گفتگو کرنے کا رواج نہ ہونے کے برابر ہے، تو انشاءاللہ یہ بہترین آغاز ہوگا، اور یہ انشاءاللہ آپ لوگ اسی کو بہتر طریقے سے آگے ہی بڑھائیں گے۔ آج کا موضوع جو اعلان ہوا موضوع بہت بڑا موضوع ہے، مثلا مظلومیت حضرت سیدہ کونین سلام اللہ علیہا فریقین کے کتب میں یہ 2-3 نشستوں پہ مشتمل ایک موضوع ہے، اور اس کا ایک اور اصل جو موضوع ہے وہ ہے سلیم ابن قیس کی کتاب کی علمی جائگاہ اور علمی حیثیت۔ تو شاید ممکن ہے ہم آج کی اس نشست میں اسی ایک موضوع سے متعلق ہی گفتگو کر سکیں۔ گفتگو جب ختم ہوگی تو انشاءاللہ بعد میں کوئی سوال وغیرہ ہو تو عمومی سوال بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ کیا ہوا یہ تطہیر کی برکات میں سے؟ خوب، تو پہلے ہم اسی سلیم ابن قیس ہلالی کی کتاب اسرار آل محمد ہے، تو البتہ اردو اور فارسی میں اسرار آل محمد کے نام سے معروف ہے، اور ورنہ عربی میں سلیم ابن قیس ہلالی کی کتاب سلیم کے نام سے ہی معروف و مشہور ہے۔ تو اسی کتاب کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ ایک دفعہ درود بھیجے محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرجہم، ہو جائے گا۔ تو سلیم ابن قیس ہلالی کی کتاب سے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے چند ایک سوالات آپ کی خدمت میں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ سلیم کون تھا؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ سلیم کی اصلاً کوئی کتاب تھی یا نہیں؟ تیسرا سوال یہ ہے یہ جو کتاب ابھی رائج ہے بازار میں ہمیں ملتی ہے، یہ کتاب وہی کتاب ہے یا نہیں؟ چوتھا سوال یہ ہے یہ کتاب اگر وہی کتاب ہے تو کتنے طریقوں سے یہ کتاب ہم تک پہنچ گئی ہے؟ یعنی رجالی اصطلاح کے مطابق طرق ہے، یعنی ایک طریقے سے ابان ابن ابی عیاش کے ذریعے سے نقل ہوئی ہے، یا اس کے علاوہ بھی طریقے مختلف ہیں یا نہیں؟ اور آخری سوال اگر ہم پہنچ گئے تو ابان کے بارے میں صاحبان رجال کی کیا رائے ہے؟ برادران اہل سنت کے بزرگان نے کیا کہا ہے، ہمارے بزرگان نے کیا کہا ہے؟ آخر میں ایک جمع بندی اور نتیجہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ میں ابھی شروع کروں۔ یہ آپ کے سامنے جو تصویر نظر آ رہی ہے وہی کتاب ہے، اسرار و آل محمد کے نام سے اردو زبان میں بھی آپ کو ملے گی، فارسی زبان میں بھی آپ کو ملے گی۔ اصل کتاب کا نام ہے کتاب سلیم ابن قیس ہلالی کے نام سے، عربی میں کتاب سلیم کے نام سے معروف ہے، اور ہم نے اس کا نام اسرار و آل محمد، اور بھی اسرار کیوں کہا یہ بعد میں انشاءاللہ آہستہ ہم بیان کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں، پہلے ہم خود سلیم کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سلیم کون تھا؟ تو سب سے پہلے دیکھیں اس کتاب کے یہاں پہ موضوع گفتگو قرار دینے کی وجہ یہ ہے جہان اسلام اور خصوصاً جہان تشیع کی پہلی کتاب شمار ہوتی ہے، پہلی کتاب یعنی تاریخ تشیع کی حدیثی اور تاریخی پہلی کتاب ہے، تو لہٰذا ظاہر بات قدمت کے اعتبار سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر یہ کتاب معتبر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ ہماری تاریخ کے آغاز میں جتنے واقعات اور حوادث رونما ہوئے ہیں، خصوصاً پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد، تو وہ تمام واقعات و حوادث اس کتاب میں موجود ہوں گے۔ اس وجہ سے ہمیشہ یہ کتاب موافق و مخالف کے زیر نظر گفتگو بحث رہی ہے، کیونکہ اس کی خدمت کے اعتبار سے یہ پہلی کتاب شمار ہوگی، کیونکہ مولا امیر علیہ السلام کے بہت سارے اصحاب نے کتابیں لکھی ہیں، تو بعض فقہی کتابیں ہیں، لیکن یہ کتاب تاریخی اور حدیثی اعتبار سے پہلی کتاب شمار ہوتی ہے۔ اب پہلے ہم سلیم کے بارے میں مختصر گفتگو کریں گے۔ سلیم ابن قیس ہلالی ہجرت کے 2 سال پہلے، یعنی پیغمبر کی ہجرت سے 2 سال پہلے، پیغمبر کے وصال کے وقت اس کی عمر تھی 12 سال کا ایک نوجوان۔ پھر اس کے بعد یہ 16 سال کی عمر میں مدینہ چلا گیا اور 76 سال کی عمر میں یہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو تقریباً 76 سال اور 78 سال کی عمر میں چلے گئے ہیں یہاں ایران کے شیراز کے نزدیک کسی گاؤں میں۔ اب وہ کیوں ادھر سے ہجرت کر کے ادھر آئے تھے وہ بعد میں ہم بتائیں گے۔ اس کے بارے میں ہمارے رجال کے ماہرین نے، جیسے البرقی نے، ابو جعفر برقی، جس کی تاریخ وفات ہے 280 ہجری، اس نے اپنی کتاب رجال برقی یا دوسرا نام طبقات میں کہا ہے جناب سلیم مولا امیر علیہ السلام کے، یعنی من اولیاء امیر المؤمنین یا من خواص امیر المؤمنین، یا تاریخ میں آپ نے پڑھا ہے شرطۃ الخمیس کے نام سے، یعنی حضرت امیر علیہ السلام کے احکام کو اجرا کرنے کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی گئی تھی، ایک گروہ تھا، تو اس گروہ میں سے ایک جناب سلیم ابن قیس ہلالی کا نام ہے۔ تو بہرحال یہ اس پہ زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے رجال کے ماہرین نے کہا ہے یہ مولا امیر علیہ السلام کے خواص میں سے شمار ہوتے تھے۔ اور امام علی علیہ السلام کے علاوہ بعد میں امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین اور یہاں تک امام باقر علیہ السلام کے زمانے کو بھی اس نے درک کیا ہے اور پایا ہے، یعنی تقریباً 5 ائمہ اطہار علیہ السلام کا صحابی رہا ہے۔ اس کے بارے میں دیکھیں، یہ نقطہ بعد میں بھی کام آئے گا۔ ہماری رجال کی بہت ہی معتبر کتاب رجال نجاشی کا اصل نام ہے فہرست نجاشی، یہ لفظ فہرست یاد رکھیں۔ اصل نجاشی رجال لکھنا نہیں چاہتے تھے بلکہ فہرست لکھنا چاہتے تھے، کیونکہ رجالی بحث بھی ہوئی ہے، اس وجہ سے بعد میں اس کا نام رجال پڑا ہے، ورنہ اصل فہرست ہے۔ فہرست یعنی کتاب شناسی، کس نے کون سی کتاب لکھی ہے اور کتاب کس قسم کی ہے، اس کے بارے میں پرانے زمانے میں یہ رواج تھا۔ تو جس طرح شیخ طوسی کی ایک کتاب ہے فہرست، اسی طرح ابن ندیم کی کتاب ہے فہرست رجال نجاشی، یعنی احمد ابن علی نجاشی ابو العباس، جس کی تاریخ وفات ہے 450 ہجری، شیخ طوسی کے ہم عصر ہے، یعنی کلاس فیلو ہے۔ نجاشی کی کتاب میں دیکھیں سلیم کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، لہو کتابن سے وہی کتاب ہے، یکنہ ابا صادق، ابو صادق اس کا نام ہے۔ اور اب یہ مہم یہ ہے آخر میں، یہ کتاب نجاشی تک کیسے پہنچ گئی ہے۔ نجاشی ایک فہرست نویس ہے، کتاب شناس ہے، اصل میں کتابوں کا تعارف کرنا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں ان حماد ابن عیسیٰ و عثمان ابن عیسیٰ، یہ 2 ہے۔ قال حماد ابن عیسیٰ وحدثنا ابراہیم ابن العمر الیمانی، یہ بہت مہم ہے۔ وحدثنا ابراہیم ابن العمر الیمانی، یہ ثقہ ہے تمام رجالیوں کی نظر میں۔ عن سلیم ابن القیس بالکتابی، یعنی اس طریقے سے مجھ تک یہ کتاب پہنچ گئی ہے اور اس کتاب کے بارے میں یہ تبصرہ کر رہا ہوں۔ تو یہاں پہ دیکھیں جناب نجاشی جب سلیم اور سلیم کی کتاب کی بارے میں بات کرتے ہیں تو ابان ابن عیاش کا تذکرہ ہی نہیں کیا ہے۔ تو یہاں سے خود پتہ چلتا ہے کہ سلیم کی کتاب کے یہ جو معروف ہوا ہے ایک ہی طریقہ ہے، ابان ابن عیاش کے ذریعے سے یہ کتاب نقل ہوئی ہے اور ابان ضعیف ہے، تو یہ غلط ہے۔ یہ جناب نجاشی یہاں پہ یوں لکھتے ہیں۔ اسی طرح علامہ مجلسی کی کتاب بحار الانوار کے مقدمہ میں، مقدمہ خود ایک جلد ہے،
تو اس کے صفحہ نمبر 188 میں لکھتے ہیں ابو صادق سلیم ابن القیس الہلالی العامری الکوفی صاحب امیر المؤمنین کان من کبراء اصحابہ، یعنی بزرگان میں سے تھے، ومصنفیہم، یعنی ان اصحاب میں سے جو صاحب قلم اور صاحب تالیف ہے، عدہ الشیخ فی رجالہ من اصحابہ و اصحاب الحسن والحسین والسجاد والباقری۔ یہ والباقری بھی مہم ہے، کیونکہ بعد میں ایک اشکال ہوگا کہ یہ جو عمر ابن الیمانی، ابراہیم ابن العمر الیمانی اور جناب سلیم کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ابراہیم ابن العمر الیمانی امام باقر علیہ السلام کا صحابی ہے۔ اگر سلیم امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں اس کا ارتحال ہوا ہے، یعنی امام باقر علیہ السلام کو نہیں دیکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ان دونوں کے درمیان ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ جب ملاقات نہیں ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے مرسل ہے، جبکہ یہاں پہ شیخ طوسی مراد ہے۔ شیخ طوسی کہتے ہیں نہیں، امام باقر کے زمانے کو بھی درک کیا ہے۔ کہتے ہیں وعدہ البرقی من اولیاء امیر المؤمنین، ابھی ہم نے اوپر بتا دیا۔ شیخ نے الطبقۃ الاولی من مصنفی شیعہ، یعنی شیعوں کے پہلا طبقہ مصنفین میں سے جناب سلیم کو قرار دیا ہے۔ پھر علامہ مجلسی آخر میں پھر لکھتے ہیں وحدثناہ ابراہیم ابن عمر الیمانی عن سلیم ابن القیس بالکتابی، یہاں پہ بھی ابان کا نام نہیں آیا ہے۔ وہی ابراہیم ابن عمر الیمانی جو تمام رجالیوں کے نظر میں ثقہ ہے، اس کے ذریعے سے کتاب ہم تک پہنچ گئی ہے۔ یہ علامہ نے کتاب بحار الانوار کے مقدمہ صفحہ نمبر 188 میں لکھا ہے۔ اس کتاب کے خلاصہ اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو اس کتاب کے اندر تقریباً 93 روایات ہیں، ان میں سے 48 روایات لمبی روایات ہیں، تقریباً 2 صفحے 3 صفحوں پر مشتمل روایات ہے۔ روایات معمولاً مولا امیر علیہ السلام، سلمان فارسی، مقداد ابن اسود، ابو ذر غفاری سے نقل کی ہے۔ یعنی یہ جگہ اس کی تاریخ میں ہم نے کہا تھا یہ 16 سال کی عمر میں مدینے میں آیا ہے، یعنی پیغمبر کے وصال کے بعد۔ تو جو واقعات اور حوادث و رونما ہوئے تھے، کن ہستیوں سے اس نے نقل کیا ہے؟ مولا امیر علیہ السلام سے، سلمان فارسی سے، مقداد ابن اسود سے، ابو ذر غفاری سے۔ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کی بہت ساری روایات اس کتاب کے اندر سلیم نے خود مولا امیر، عبداللہ ابن عباس، سلمان فارسی اور مقداد سے نقل کیا ہے۔ یہ جو معروف ہے نہیں یہ ایک پہلا راوی ہے جو سلیم ابن قیس ہے، اور سلیم ابن قیس معتبر نہیں ہے معمولاً اہل سنت کی طرف، یہ بھی غلط ہے۔ یعنی ان واقعات کے جو پہلا راوی روات کے سلسلے کے اعتبار سے دیکھیں تو پہلا راوی یا مولا امیر علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، یا عبداللہ ابن عباس ہے، یا سلمان فارسی ہے، یا مقداد ابن اسود ہے۔ تو یہ ہے۔ ابھی بازار میں اس کتاب کی تحقیقات کے بعد تقریباً 14 نسخوں کا مقایسہ کرنے کے بعد یہ چھوٹی سی کتاب تھی، اس کی 3 جلدیں ہیں۔ ایک جلد کاملاً اس کا مقدمہ ہے، دوسری جلد میں اس کے نسخوں کے بارے میں مقایسہ ہے، اور تیسری اصل کتاب ہے۔ یہ کتاب بازار میں آپ کو ملے گی۔ اس کا اردو ترجمہ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے اسرار آل محمد کے نام سے کیا ہے، اور اردو دان طبقہ بھی جانتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر جو مطالب ذکر ہوئے ہیں، زیادہ تر ائمہ خدا علیہم السلام کی، خصوصاً مولا امیر علیہ السلام کی ولایت و وصایت اور ان کی خلافت، ان کی افضلیت سے متعلق گفتگو ہوئی ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، زیادہ تر اس پہ وقت دیں گے تو ہم آگے نہیں پہنچیں گے۔ اب آ جاتے ہیں موافقین و مخالفین کے ہم نظرات یہاں پہ اور ان کے آراء پیش کریں گے۔ ترتیباً ایسا ہونا چاہیے تھا، ایک آپ کے ذہن میں علمی اعتبار سے مخالفین کو پہلے ذکر کرتے، بعد میں ان کا رد کرتے، پھر ان کو بعد موافقین کو، لیکن یہاں تاریخی قدمت کے اعتبار سے موافقین پہلے ہے، اس وجہ سے میں نے موافقین کو پہلے ذکر کیا ہے، بعد میں مخالفین کو ذکر کیا ہے، تاکہ آپ مخالفین کو رد کرنا چاہیں گے تو خود بخود آپ کے لیے آسان ہوگا۔ موافقین میں سے سب سے پہلے دیکھیں، یہ حدیث آپ دیکھ رہے ہیں، جناب محمد ابن ابراہیم نعمانی، کتاب الغیبہ، شیخ کلینی کا شاگرد رشید ہے۔ اصول کافی کا اکثر حصہ اس کے دستخط سے ہے۔
محمد ابن ابراہیم نعمانی شیخ کلینی کا شاگرد ہیں۔ شیخ کلینی املا کرتے تھے اور وہ لکھا کرتے تھے، اس وجہ سے یعنی اتنا اس نے لکھا ہے، اس کا ایک لقب الکاتب بھی ہے، جو آج کل ہماری زبان میں مثلا منشی لکھنے والا۔ تو اس کی ایک کتاب ہے الغیبہ، بازار میں آپ کو ملے گی، خصوصاً مہدویت کے موضوع سے متعلق معتبر ترین کتابوں میں سے پہلی کتاب محمد ابن ابراہیم نعمانی کی کتاب ہے۔ اس کے بعد شیخ طوسی کی الغیبہ، اس کے بعد شیخ صدوق کی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ ہے، اس کے بعد شیخ طوسی کی الغیبہ ہے۔ 3 بنیادی کتابیں ہیں مہدویت سے، پہلی کتاب اس کی ہے۔ اس بزرگوار نے ایک باب ہے، باب نمبر 4، ماروی فی ان الائمۃ 12 اماما، ائمہ کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہے۔ وانہم من اللہ وباختیارہ، سب کے سب اللہ کی جانب سے ہے اور اللہ کی طرف سے اختیار ہوا ہے، جو منصوص من اللہ جو ہم کہتے ہیں۔ اس باب میں روایات نقل کرتے ہیں۔ پہلی روایت دیکھیں، یہاں کہتے ہیں من کتاب سلیم ابن قیس الہلالی۔ دوسری روایت آپ کی خدمت میں، روایت نمبر 9 میں کہتے ہیں ان ابان ابن ابی عیاش، دیکھیں یہاں ابان کا نام آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے جناب نعمانی کے ہاں یہ کتاب ایک اور طریقے سے بھی پہنچ گئی تھی، وہاں پہ بھی آیا ہے ان سلیم ابن القیس الہلالی۔ اسی طرح اسی روایت نمبر 10 میں بھی ان ابان ان سلیم ابن القیس الہلالی، ان سلیم ابن القیس الہلالی۔ روایت نمبر 12 میں بھی ان ابان ابن ابی عیاش ان سلیم ابن قیس الہلالی۔ خود بالآخر روایت کو ہم یہاں پہ ذکر نہیں کی، یعنی وہ جو نام جو آیا تھا۔ تو ان روایات کو یہ بزرگوار اپنی کتاب میں نقل کرنے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں کتاب کے بارے میں۔ دیکھیں یہ شیخ کلینی کا ہم عصر اور اس کا شاگرد ہے، جیسے تاریخ وفات بھی ہم نے پڑھا نہیں پڑھا ابراہیم کی تاریخ وفات میں نے نہیں لکھا ہے، تقریباً 329 میں شیخ کلینی کی تاریخ وفات ہے، 340-50 میں تقریباً یعنی شیخ صدوق سے پہلے محمد ابن ابراہیم نعمانی کی تاریخ وفات ہے۔ یہاں کیا لکھتے ہیں؟ وَلَيْسَ بَيْنَ الشِّيعَةِ مِمَّنْ حَمَلَ الْعِلْمَ وَرَوَاهُ عَنِ الْأَئِمَّةِ خِلَافٌ، یعنی وَلَيْسَ خِلَافٌ، یہ ہے نا مبتدا خبر کے اعتبار سے، وَلَيْسَ خِلَافٌ یعنی شیعوں کے درمیان، صاحبان علم کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، فی ان کتاب سلیم ابن القیس الہلالی اصل من اکبر کتب الاصول۔ اس زمانے کی اصطلاح ہے، اصول سے مراد یعنی کتاب ہے، یعنی شیعوں کے ہاں بڑی کتابوں میں شمار ہوتی ہے، التی رواہا اہل العلم، نہ ایک من حملت حدیث اہل البیت علیہم السلام، وَأَقْدَمُهَا یعنی ان کتابوں میں سے قدیمی ترین کتاب شمار ہوتی ہے، لِأَنَّ جَمِيعَ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ هَذَا الْأَصْلِ إِنَّمَا هُوَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمِقْدَادِ وَسَلْمَانِ الْفَارْسِي وَأَبِي ذَرٍ وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهُمْ، یعنی اس کتاب کے اندر جتنے بھی روایات ہیں وہ روایات خود پیغمبر خدا سے، مولا امیر سے، باقی اصحاب ائمہ علیہم السلام سے یہ واقعات نقل ہوئے ہیں، اور یہ کتاب بہت ہی معتبر کتاب شمار ہوتی ہے۔ جناب صاحب کتاب الغیبہ یہ لکھتے ہیں۔ یہ کہاں پہ ہے؟ کتاب الغیبہ نعمانی کی کتاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102 میں اس کتاب کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ دوسرا، 4 صدی ہجری کے فہرست نگار یعنی کتاب شناس، نجاشی بھی کتاب شناس ہے، یہ بھی کتاب شناس ہے، ابن ندیم جس کی تاریخ وفات ہے 385 ہجری۔ یہ اپنی کتاب الفن الخامس میں فی اخبار العلماء و اسماء ما صنفوه من الکتب، یعنی وہ علماء جنہوں نے کتابیں لکھی ہے ان میں لکھتے ہیں قال محمد بن اسحاق من اصحاب امیر المؤمنین سلیم ابن القیس الہلالی، امیر المؤمنین کے اصحاب میں سے تھے۔ وکانا، یہ جو کہا تھا مدینہ سے یہ باغ کے ادھر شیراز کیوں پہنچ گئے تھے وہ یہ ہے، وکانا ہاربا من الحجاج
لأنه طلبه ليقتله۔ حجاج ابن یوسف ثقفی مولا امام سجاد علیہ السلام کے زمانے کے آخری زمانے میں اس نے اس کو طلب کیا تھا اس کو شہید کرنے کے لیے، تو یہ مدینہ سے بھاگ کے ایران آ گئے، اس کی آخری عمر ہے۔ فلجا الی ابان ابن ابی عیاش، پناہ لجا یعنی پناہ لی ہے، فآواہ اس نے پناہ دی۔ دیکھیں سلیم ابن قیس کے آپ تاریخ دیکھیں تو سلیم ابن قیس شیعہ بزرگان میں سے ہے، ائمہ علیہم السلام کے اصحاب میں سے ہے، سب نے کہا ہے۔ تو ایک بہت بڑا صحابی شیعی صاحب کتاب، یہ کتاب اس کی ہے یا نہیں فعلاً چھوڑیے آپ، صاحب کتاب ایک بہت بڑا صحابی پناہ لینے کے لیے ابی عیاش کے پاس گیا ہے، تو ابی عیاش کو کیسا ہونا چاہیے؟ آپ خود ایک اندازہ لگا سکتے ہیں نا۔ مثلا اگر ایک سنی ہوتا، یہ ایک جھوٹا انسان ہوتا، ایک پس قسم کا انسان ہوتا، بعد میں ہم بیان کریں گے، اس کے پاس یہ ایک بہت بڑا شیعی صاحب کتاب اصحاب ائمہ علیہم السلام کو شرطۃ الخمیس کا رکن رہا ہو اور وہ بھی دشمن سے فرار کر کے اس کے پاس پناہ لے لے، تو خود اس کی پناہ لینے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ابان ابن ابی عیاش کوئی عام قسم کا بندہ بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال ہے یا نہیں ہے فعلاً ذہن میں رکھیں۔ فلما حضرتہ الوفات، پھر وہ اس کے آخری عمر کے آخری وقت آیا، تو قال لابان ان لک علی حقا وقد حضرتنی الوفات یا ابن اخی انه کان من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیت وکیت وعطاہ کتابا، بالآخر پیغمبر کے وصال کے بعد جو واقعات اور حادثات رونما ہوئے تھے اس کے بارے میں میں نے ایک کتاب لکھی ہے، اور ظاہر سی بات وہ شدید تقیہ کے دوران میں ہے، اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام سے لے کر امام باقر علیہ السلام کی زندگی کی ابتدائی دورانیہ ہے۔ یہ بہت ہی خفقان، بہت تقیہ کا زمانہ گزرا ہے، حتیٰ امام حسین علیہ السلام سے، امام حسن علیہ السلام سے روایات تک فریقین کے ہاں نقل نہیں ہوئی ہے، فرزند رسول ہونے کے باوجود، صحابی رسول ہونے کے باوجود۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تقیہ کی وجہ سے، شرائط کی سختی کی وجہ سے۔ خوب کربلا آپ کے سامنے ہے، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ ہوا آپ کے سامنے ہے، وہ امام سجاد علیہ السلام کے دورانیہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ کتاب، یہ سلیم بھی تقیہ کی حالت میں تھے، وہ کتاب سلیم ابن القیس الہلالی، یہ ابن ندیم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ المشہور۔ دیکھیں یہ کتاب کیا ہے؟ مشہور ہے، یہ کتاب شناس ہے۔ ہاں، ابن ندیم جہان اسلام کا پہلا مصنف ہے جو کتاب شناسی کے کام کرتا ہے۔ المشہور رواہ عنہ ابان ابن عیاش ولم یرویہ، اسی یروی کی وجہ سے ہو، ولم یرویہ عنہ غیرہ، یعنی اس کتاب کو ابان کے علاوہ کسی اور نے نقل نہیں کیا ہے اس وجہ سے۔ جبکہ ہم نے ابھی نجاشی سے پڑھ لیا، نجاشی کہتے ہیں اس نے ابان کا نام ہی نہیں لیا ہے، بلکہ ابراہیم ابن عمر الیمانی کے توسط سے کتاب مجھ تک پہنچ گئی ہے۔ وَأَوَّلُ كِتَابٍ، دیکھیں وَأَوَّلُ كِتَابٍ ظَهَرَ لِلشِّيعَةِ، شیعوں کے درمیان پہلی کتاب ہے جو مشہور ہو گئی ہے، یعنی شیعوں کی پہلی کتاب ہے۔ کتاب سلیم ابن القیس الہلالی رواہ ابان ابن عیاش لم یروہ غیرہ، یہ ابن ندیم نے الفہرست جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 271 میں لکھا ہے۔ بس اب تک ہم نے دو تاریخی قدمت کے اعتبار سے ایک حدیث شناس اور کتاب شناس، دو بزرگان کی رائے پیش کی ہے، نعمانی کی اور ابن ندیم کی۔ دونوں کہتے ہیں کتاب بہت اچھی کتاب ہے، مشہور کتاب ہے، معروف کتاب ہے، پہلی کتاب ہے، یہ کہا۔ اس کے بعد اس کتاب کے بارے میں یہ قدمت کے اعتبار سے قدیمی نہیں ہے، لیکن اس کا خاص نقطہ ہے، اس وجہ سے میں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ سید ابن طاووس کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کے بعد کچھ ماجرا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کتاب کی تلخیص صاحب معالم، بہت ہی معروف و مشہور ہے، صاحب معالم نے اس کتاب کی تنقیح اور تلخیص کی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے تحریر الطاووسی، وہی سید ابن طاووس کی کتاب کی پھر سے اس نے ترتیب اور تنقیح کی ہے، اس وجہ سے التحریر الطاووسی ابھی بازار میں کتاب کو آپ کو ملے گی۔ اصل کتاب کا نام ہے حل الاشکال فی علم الرجال کے نام سے ہے،
اس کو دوبارہ سے لکھا ہے التحریر الطاووسی المستخرج من کتاب حل الاشکال للسید احمد بن موسیٰ الطاووسی. اس کی تاریخ وفات، یہ تاریخ وفات یاد رکھیں، تاریخ وفات ہے 673 ہجری. اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے اندر سلیم کے بارے میں کہتے ہیں تضمن الکتاب ما یشہدہ بشکرہ وصحت کتابہ، یعنی کتاب کے اندر ایسی چیزیں ہیں اس کتابوں کے ان چیزوں کی وجہ سے ہم اس کتاب کی تقدیر بھی کر سکتے ہیں اور وہ چیزیں اس کتاب کی صحت کے لیے قرینہ بھی بن سکتی ہے، لیکن طریقہ غیر معتبر ہے، طریقہ غیر معتبر. کتاب خود صحیح ہونے کے قرائن موجود ہے، یہ سید ابن طاووس کہتے ہیں، جس کے تاریخ وفات ہے 673 ہجری. ہاں ہم چلے گئے 7ویں ہجری میں، کیونکہ اصل مسائل کہاں سے شروع ہو گئے ہیں وہ بعد میں اس وجہ سے. تالیف شیخ حسن ابن زین الدین صاحب معالم المتوفى 1011. سید ابن طاووس کا شاگرد ہے علامہ، علامہ کا شاگرد ہے شہید ثانی، شہید ثانی کا پھر بیٹا ہے صاحب معالم ہے. یہ سلسلہ ذہن میں رکھے، سید ابن طاووس، پھر علامہ ہلی، پھر شہید ثانی، پھر صاحب معالم ہے. تو یہ جناب سلیم کی کتاب کی مخالفت کب شروع ہو گئی ہے؟ مخالفت اصل میں سید ابن طاووس کے زمانے سے شروع ہوئی ہے، قرن ہفتم سے، 7ویں صدی سے. کیوں شروع ہوئی ہے وہ اس کے بارے میں ہم ابھی گفتگو کریں گے. یا اس میں مجلسی اول، علامہ مجلسی کے والد بزرگوار روضۃ المتقین فی شرح ما لا یحضرہ الفقیہ میں، اس کی تاریخ وفات ہے 1070، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 372 میں. اسی کتاب کے سلیم کے بارے میں لکھنے کے بارے میں آخر میں کہتے ہیں ان الشیخین الاعظمین، شیخین الاعظمین سے مراد شیخ کلینی اور شیخ طوسی مراد ہے. حکما بصحت کتابہ، حکما تسنیہ ہے نا، حکما بصحت کتابہ یعنی مجلسی اول قرن 11 میں، قرن 11 میں مجلس اول کہتے ہیں یہ دونوں بزرگان نے حکم لگایا ہے بصحت کتابہ، یعنی یہ کتاب صحیح ہے. ما ان متن کتابہ دال علی صحتہ، خود کتاب بھی پڑھیں گے آپ تو متن میں کوئی ایسی بات آپ کو نظر نہیں آتی ہے جو جعل پہ دلالت کرے. پس فلا یلتفت الی ما ذکرہ ابن الغزائری، یہ پہلا نام اب آ گیا. ابن غزائری نے جو اس کتاب پہ اشکال کیا ہے وہ قابل توجہ نہیں ہے. یہ ابن غزائری کون ہے، کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم ابھی گفتگو کریں گے. اب یہاں تک دیکھیں 2 کتاب شناس نے بھی کہا اور بعد میں بعض بزرگان نے بھی اس کتاب کے بارے میں. علامہ مجلسی بحار الانوار میں علامہ مجلسی کی تاریخ وفات 4/1 یعنی 1111. مقدمہ میں صفحہ نمبر 192 میں کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں یعرف، کیونکہ خود سلیم کے بارے میں پہلے کہا تھا، یہ کتاب کے بارے میں یعرف کتابہ بکتاب سلیم ابن قیس، عربی زبان میں اسی نام سے ہی معروف ہے. وہو اصل من اصول الشیعہ، اصل من اصول الشیعہ واقدم کتاب صنف فی الاسلام، تاریخ اسلام کی پہلی کتاب ہے. فی عصر التابعین بعد کتاب سنن لابن ابی رافع، ابن ابی رافع بھی مولا امیر علیہ السلام کا صحابی ہے. ہاذا بذالک معلفہ، بالآخر کہتے ہیں وکان ذالک الکتاب فی جمیع الاعصار اصلا ترجع الشیعۃ الیہ، یعنی علامہ اپنے زمانے تک، یعنی ہمیشہ یہ کتاب شیعوں کے لیے مرجع کی حیثیت رکھتی تھی. وتعول علیہ، اور شیعہ اس کتاب پہ اعتماد بھی کرتے تھے. حتی روی فی حقہ عن الصادق علیہ السلام، مولا امام صادق سے اس کتاب کے حق میں روایت ہوئی ہے من لم یکن عنده من شیعتنا ومحبینا کتاب سلیم بن القیس الہلالی فلیس عنده من امرنا شیء ولا يعلم من اسبابنا شیئا وهو سر، اس وجہ سے ہے وهو سر من اسرار آل محمد. اس روایت کی وجہ سے فارسی اور اردو میں اس کا نام ہو گیا ہے اسرار آل محمد. وفی الکشی، ہمارے رجال کے کتب 4 میں سے ایک کتاب کا نام ہے کتاب کشی. کشی میں یہ روایت موجود ہے. کشی شیخ طوسی سے پہلے ہے، خود کشی شیخ طوسی سے پہلے ہے، لیکن یہ کتاب شیخ طوسی کی زحمتوں کا نتیجہ ہے. اختیار و معرفت الرجال،
معروف ہے رجال کشی کے نام سے. اصل میں مصنف کشی ہے اور کتاب منقح شدہ، کیونکہ دستی اس وقت خطی کتابیں ہوتی تھی تو اس کو فرصت نہیں ملی، اس دنیا سے چلے گئے، تو شیخ طوسی نے اس پہ محنت کی ہے اور کام کر کے منقح کر کے کتاب چھپا ہے. تو رجال کشی بھی کہتے ہیں، اختیار و معرفت رجال بھی کہتے ہیں، یعنی شیخ طوسی سے پہلے. اس کتاب کے اندر انہو قرأہ ابان ابن ابی عیاش، یہ آ کے شیراز کے نزدیک سلیم ابن قیس ہلالی نے ابان کو امانت دی تھی. پھر یہ ابان جا کے علی ابن الحسین یعنی امام سجاد کے خدمت میں جا کے پڑھ کے سنایا. قال امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا صدق سلیم رحمۃ اللہ علیہ ھذا حدیث نعرفہ، یہ وہی باتیں ہیں جو ہمیں پتہ ہے، اس نے سچ کہا ہے. یہ لمبی روایات اس کتاب میں موجود ہے. پھر جناب علامہ خود کہتے ہیں ان اول کتاب صنف للشیعۃ وهو کتاب سلیم ابن القیس الہلالی، ان کتاب سلیم ھذا کان من الاصول الشہیرہ عند العامہ، حتی سنیوں کے ہاں بھی بہت ہی معروف و مشہور ہے. فضلا عن الخاصہ، شیعوں کی تو بات ہی نہیں، سنیوں کے ہاں بھی معروف ہے، شیعوں کی پہلی کتاب یہی ہے. پھر مزید آگے میں کہتے ہیں وقد طعن فیہ جماعت، بالآخر ایک گروہ نے اس پہ حملہ کیا ہے، لیکن میری رائے کیا ہے والحق انہ من الاصول المعتبرہ. علامہ مجلسی یہ کہتے ہیں یہ کتاب بہت ہی معتبر کتاب میں سے کتابوں میں سے شمار ہوتی ہے. یہاں آیت اللہ خوئی سے عیاش اور اس کے بارے میں بات کرنے کے بعد کہتے ہیں ان سلیم ابن القیس فی نفسی ثقۃ جلیل القدر عظیم الشأن ویکفی فی ذلک شہادۃ البرقی بانہ من الاولیاء من اصحاب امیر المومنین. بالآخر خود کے بارے میں گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جلیل القدر ہے. پھر کتاب کے بارے میں کہتے ہیں ان کتاب سلیم ابن القیس علی ما ذکرہ نعمانی، ابھی ہم نے پڑھ لیا، من الاصول المعتبرہ بل من اکبرها وان جمیع ما فیہ صحیح قد صدر من المعصوم او مما لا بد من تصدیقہ وقبول روایاتہ، یا معصوم سے ہی ہے یا معصوم سے نہیں ہے. پھر بھی جہان اسلام میں اس قسم کے واقعات رونما ہوئے ہیں، لہذا تاریخی، کیونکہ دو حیثیت ہے، حدیثی اور تاریخی بھی ہے. تاریخی واقعات کو نقل کرنا ہمیشہ معصوم سے نقل ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ کہا ہے لابد من تصدیقہ وقبول روایاتہ. تاریخی دیگر کتابوں کے شواہد و قرائن سے آپ دیکھتے ہیں تو یہ جو سلیم کی کتاب کے اندر جو چیزیں ہیں یا معصوم یعنی مولا امیر علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، یا اگر معصوم سے نہیں ہے تو جہان اسلام میں اس قسم کے واقعات و حادثات رونما ہوئے ہیں، قبول کرنا پڑے گا. وعدہ صاحب الوسائل فی الخاتمۃ فی الفائدۃ الرابعہ، کتاب وسائل کے آخر میں کچھ فوائد ہیں، 14 فوائد ہیں، اس میں سے فائدہ رابعہ میں من الکتب المعتمدہ التی قامت القرائن علی ثبوتها وتواترت عن مؤلفیہا. اگر تواتر ثابت ہو گیا تو پھر ابان کی بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صاحب وسائل جیسا حدیث شناس انسان کہتے ہیں کہ یہ کتاب متواتران ہے، ثابت ہے، تواتر کے ذریعے سے کتاب ثابت ہوئی ہے. پھر یہ جو موضوع ہے مشہور ہوا ہے کتاب جعلی ہے، تو یہ کیوں جعلی ہے؟ انہ موضوع، یہ جو ریڈ کلر میں ہم نے لکھا ہے، مثلا سب سے پہلا انسان جس نے کہا ہے وہ ابن غزائری ہے. دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں انہ لا طریق الی، جناب ابن غزائری کے بارے میں ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے. غزائری پہلا انسان ہے، وہ ابان کی بھی تضعیف کرتا ہے اور کتاب کے بارے میں کہتے ہیں انہ موضوع لا مریت فیہ والبل، یہ جعلی ہے، یعنی اس کے موضوع اور جعلی ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ کہا ہے. یہ کہا ہے تو صحیح ہے یا نہیں ہے فعلاً ہم رکھتے ہیں. آیت اللہ خوئی کیا فرماتے ہیں؟ یہ جو جناب غزائری نے کہا ہے، خود یہ جو کتاب ابھی بازار میں مثلا رجال غزائری کے نام سے آپ کو کتاب ملتی ہے، یہ کتاب خود غزائری کی ہے یا نہیں؟ سید خوئی کیونکہ معجم الرجال، رجال شناسی کے اعتبار سے مہارت رکھتے ہیں، ید و طولہ رکھتے ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 230 میں لکھتے ہیں
انہ لا طریق الی اثبات صحت نسبت الکتاب المنسوب الی ابن الغزائری. اصل میں کیا ہوا ہے، قضیہ کاملا برعکس ہو گیا ہے. جس نے موضوع ہے کہا تھا وہ خود موضوع تھا. اصل میں ادھر سے تبلیغات زیادہ ہونے کی وجہ سے موضوع ہے کہا تھا تو مشہور وہی تبلیغات ہے. اہل سنت کی طرف سے بڑا چڑھا کے پیش کیا اور ہم نے بھی اس کو قبول کیا. قبول کرنے کی وجہ سے ہمارے ذہن میں یہ تصور آ گیا شاید یہ کتاب موضوع ہوگی. وہ کہتے ہیں دیکھیں لا طریق الی اثبات صحت نسبت الکتاب المنسوب الی ابن الغزائری. ابن غزائری کے نام سے جو کتاب ابھی رجال بازار میں آپ کو ملتی ہے یہ ثابت نہیں ہے یہ ابن غزائری کی ہے یا نہیں. مزید ہم آگے گفتگو کریں گے. وكيف وقد ذكر صاحب الوسائل في ترجمة سليم بن القيس الذي وصل إلينا من نسخة الكتاب ليس فيه شيء فاسد ولا شيء مما استدل به على الوضع. یعنی اس کتاب میں کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں تاکہ آپ کہیں کہ یہ کتاب جعلی ہے. یعنی اس کے جعلی ہونے کے لیے کوئی قرینہ، کوئی شاہد، کوئی دلیل اس کتاب کے اندر تو نہیں ہے. کتاب کے اندر جو چیزیں وہ سب کے سب صحیح ہے. وما وصل الی من نسخت هذا الکتاب. یہ مزید آگے بڑھتے ہیں تو دیکھیں اب تک یہاں خلاصہ ہم پیش کریں. موافقین کہتے ہیں یہ کتاب قدیمی ترین کتاب ہے اور معتبر ترین کتاب ہے. اس کے بارے میں اس کے اندر جو چیزیں ہیں اس کے باطل ہونے پہ ہمارے پاس کوئی قرینہ اور کوئی شاہد و دلیل بھی نہیں. اب آ جاتے ہیں یہ تاریخ اگر یاد رکھیں تو آسان ہوگا. مخالفین کی جانب مخالفین میں سے سب سے پہلا مخالف ہے وہی احمد ابن حسین ابن. دو غزائری ہے ہمارے رجال میں. ایک ہے حسین، باپ اور بیٹے دونوں ہیں. حسین ابن عبید اللہ الغزائری جس کا نام آیا ہے اسی کا بیٹا ہے احمد. حسین ابن عبید اللہ الغزائری شیخ طوسی اور شیخ نجاشی کے استاد ہے. احمد ابن غزائری شیخ طوسی اور نجاشی کی کلاس فیلو ہے، یعنی اس کا بیٹا ہے، ساتھ پڑھتے تھے. دونوں بزرگان میں سے ہے. اب ایک کتاب ابھی بازار میں ہے رجال غزائری کے نام سے. اصل نام ہے ضعفاء، یعنی فرض ابن غزائری ہو چاہے باپ غزائری ہو جس کی بھی ہو، اس نے جس طرح ابن حبان کی کتاب ہے الضعفاء، یعنی وہ راوی حضرات جو ضعیف ہے، قابل اعتبار نہیں ہے، ان سے متعلق کتاب لکھی ہے. تو ہمارے ہاں بھی ایک کتاب ہے الضعفاء کے نام سے. ابھی ضعفاء کے نام سے معروف نہیں ہے، بازار میں آپ کو رجال ابن غزائری کے نام سے یہ کتاب آپ کو ملے گی. ابھی ہم تصویر بھی آپ کو دکھائیں گے. دونوں خود بزرگان میں سے ہے، چاہے باپ ہو چاہے بیٹا ہو. ابن غزائری کی تاریخ وفات ہے 450 ہجری، یعنی وہی نجاشی کے ہمعصر. نجاشی بھی 450 ہجری میں اس کی تاریخ وفات ہے اور ابن غزائری کی. حسین ابن عبید اللہ الغزائری اس کی تقریباً ابتدائی 400 ہے، یعنی قرن پنجم کی ابتدا میں اس کی وفات ہوئی ہے. پہلی کتاب، پہلا شخص نہیں کہیں گے ہم، پہلی کتاب ہے. اس کتاب کے اندر یہ کہا ہے وَيُنْسَبُ إِلَيْهِ هَذَا الْكِتَابُ الْمَشْهُورُ. سلیم ابن القیس کی طرف اس کتاب کی نسبت دی جاتی ہے. وَالْكِتَابُ مَوْضُوعٌ. دیکھیں پہلی دفعہ اس کتاب میں یہ بات ہوئی ہے. وَالْكِتَابُ مَوْضُوعٌ. کتاب جعلی ہے. لَا مِرْيَةَ فِيهِ. اس کے موضوع ہونے میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے. وَعَلَى ذَلِكَ عَلَامَاتٌ. اور موضوع ہونے کی دلائل بھی ہے. تَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ. ان میں سے سب سے محکم ترین دو دلیل آپ کی خدمت میں. یعنی یہ کتاب موضوع ہے، دعویٰ ہے نا. دلیل کیا ہے؟ منہا ما ذکر ان محمد ابن ابی بکر وعزا اباہ عند موتہ. اس کتاب کے اندر، ابھی اس کتاب میں نہیں ہے بہرحال، یعنی اس کی دلیل یہ ہے، اس کتاب کے اندر یہ ہے کہ خلیفہ اول کے اس دنیا سے جاتے وقت اس کا بیٹا محمد ابن ابو بکر اس کے پاس آیا، آ کے اس کو نصیحت کی کہ آپ توبہ کرو، آخری وقت ہے، واعظ و نصیحت کی. اب تو اس سے اس کتاب کا جعلی ہونے سے کیا تعلق ہے؟ تو اس وجہ سے ہے اس وقت ابو محمد ابن ابو بکر کی عمر 3 سال ہے. یعنی ایک 3 سالہ 6 سالہ بچہ آ کے خلیفہ اول کو نصیحت کرے، ایک ہی نام شریعے، بس کتاب جعلی ہے. ایک پہلی دلیل. دوسری دلیل
اس کتاب کے اندر 25 روایات ہے، جیسے نعمان کی روایت اگر آپ کو یاد ہے، باب کیا تھا؟ باب یہ تھا کہ 12 ائمہ ہے اور سب کے سب خدا کی جانب سے ہے، وہ بھی اختیاری ہی خدا نے انتخاب کیا ہے۔ دیکھیں نام ہی 12 تھا باب کا، 25 روایات ہے۔ 25 روایات میں سے روایت نمبر 25 میں یہ لکھا ہے ائمہ کی تعداد 13 کہا ہے، 13 ہے کہا ہے، جبکہ 12 ہے۔ ائمہ ہمارے عقیدے کے مطابق کیا ہے؟ ائمہ کی تعداد 12 ہے، اور اس روایات میں اس کتاب میں یہ کہا کہ ائمہ کی تعداد 13 ہے کہا ہے، بس کتاب جعلی ہے۔ باقی چند قرائن ذکر کیے ہیں، تمام قرائن شواہد میں سے محکم ترین یہی 2 دلیل ہے۔ محمد ابن ابو بکر 3 سال کی عمر میں باپ کو نصیحت کی ہے، یہ ایک دلیل۔ دوسری دلیل یہ ہے، اس کتاب کے اندر ایک روایت ہے، اس روایت میں ائمہ کی تعداد 13 کہا ہے، بس کیا ہے؟ جعلی ہے۔ لیکن آپ خود بتائیں بالفرض یہ دونوں بات اس کتاب کے اندر ہے، آیا یہ کتاب کے جعلی ہونے کی دلیل ہے؟ جعلی ہونے کی دلیل کس طرح سے ہوئے؟ جبکہ غلط نہ کہ بار ضعیف روایات ہماری باقی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ آپ اصول کافی میں لے لیں، 16,000 روایات میں سے ہزاروں کی تعداد میں روایات میں علماء نہیں مانتے ہیں۔ آپ تہذیب کو لے لیں، آپ استبصار کو لے لیں، آپ ملحظ الفقی کو لے لیں، 9,000 روایات، 8,000 روایات، 5,000 روایات ہے۔ ان 8,000، 5,000، 6,000 روایات میں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ کہتے ہیں ضعیف ہے، علماء کہتے ہیں ضعیف ہے۔ تو ضعیف روایات کا ہونا اس کتاب کی جعلی ہونے کی کوئی دلیل نہیں بنتی ہے۔ بہرحال اس بزرگان نے اس کتاب میں، بزرگ بھی نہیں کہتے ہم، اس کتاب میں پہلا یہ دعویٰ ہے اور یہ دلیل انہوں نے پیش کی ہے۔ اور دوسری دلیل مثلا اس کتاب کے اندر کبھی بروایت عمر ابن عزینہ عن ابراہیم ابن العمر الصنعانی، کبھی عن ابی عیاش، کبھی تارۃ یروی عن عمر، بہرحال کبھی اس سے کبھی اس سے روایت نقل کرتا ہے، لہٰذا اس میں اضطراب بھی پایا جاتا ہے۔ اضطراب کا ہونا بھی اس کی جعلی ہونے کی دلیل ہے۔ یہ دیکھیں رجال نجاشی ہے، یہ ابھی آپ رجال غزائری ہے، ابن غزائری کی کتاب، یہ آپ کو بازار میں ابھی ملے گی۔ ہم اس کے بارے میں مختصر بات کریں گے۔ دیکھیں آغا خوئی نے کہا تھا اس کتاب کی نسبت ثابت نہیں ہے۔ غزائری کی تاریخ وفات کیا ہے کہا؟ 450۔ احمد ابن طاؤس کی تاریخ وفات کیا ہے؟ 673 ہجری۔ کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ 200 سال کا فاصلہ ہے۔ یعنی 200 سال کے بعد پہلا عالم دین ہے، اس نے ایک کتاب بعنوان کتاب ابن غزائری کے نام سے تعارف کیا ہے۔ جبکہ شیخ طوسی، ہم نے کہا دیکھیں یہ اگر باب ہے تو شیخ طوسی اور نجاشی کے استاد ہے، اگر بیٹا ہے تو شیخ طوسی اور نجاشی کے کلاس فیلو ہے، اور یہ دونوں رجال میں کتاب لکھتے ہیں اور دونوں فہرست کی کتاب بھی رکھتے ہیں۔ فہرست شیخ طوسی بھی ہے اور نجاشی کی کتاب کا نام ہی فہرست ہے۔ وہاں پہ یہ دونوں بزرگوار ابن نجاشی کے بارے میں کوئی کتاب کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں، اور باب کے بارے میں کہتے ہیں، شیخ نے یہاں تک لکھا ہے باب کی 2 کتابیں تھیں، ان کے ورثاء نے دونوں کتاب کو ضائع کر دیا، کھو گئی ہے، کتاب نہیں ہے، یوں لکھا ہے۔ لیکن باپ کی اگر کوئی کتاب تھی بھی تو ضائع ہو گئی ہے، بیٹے کی کتاب تھی یا نہیں تھی ان بزرگان نے کوئی تذکرہ بھی نہیں کیا ہے، جبکہ حق بنتا تھا تذکرہ کرے۔ 200 سال کے بعد حل الاشکال فی معرفت الرجال، میں نے جان بوجھ کے اس لیے صاحب معالم کی کتاب کا نام لیا تھا، تحریر التاویسی۔ تحریر التاویسی اسی کتاب کی تنقیحی صورت ہے۔ تو اس کتاب میں پہلی دفعہ اس کتاب کا ذکر کیا ہے، ایک کتاب ہے کتاب الضعفاء ابن غزائری کے نام سے، اور اس کتاب کے اندر سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب پہ حملہ اس طرح سے ہوا ہے۔ نجاشی کے بارے میں دیکھیں، رجال نجاشی کے بارے میں ہم یہاں آپ کی خدمت میں ایک اور معروف و مشہور کتاب شناس آہوئی کی عبارت گزر گئی۔ آہوئی ایک رجال شناس اور معجم الرجال سے عبارت آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی۔ آغا بزرگ تہرانی سب جانتے ہیں، کتاب شناسی کے اعتبار سے ہمارے زمانے کے، معاصر زمانے کے بہت ہی یعنی منحصر بے فرد علماء میں سے گزرے ہیں۔
آغا بزرگ تہرانی کئی جگہوں میں نے 2-3 جگہوں سے عبارت نقل کی ہے. جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 89 میں لکھتے ہیں المعبر عنہ بکتاب الضعفاء ایضا قد بسطنا القول فیہ، جلد نمبر 4 میں فلان میں ذکرنا اننا لم نجد منہ اثرا قبل عصر سید ابن طاووس المتوفى 673 ہجری. اس سے پہلے ابن غزائری کے نام پہ کوئی کتاب ہمیں نہیں ملی، درحال کہ اس کی تاریخ وفات کیا ہے؟ 450 ہجری. فإن السيد في أواسط القرن السابع وجد هذا الكتاب منسوبا إلى ابن الغزائری من غیر سماع ولا رواية أو إجازة، کیونکہ روایت اور کتاب نقل کرنے کے کچھ طریقے ہیں، 8-9 طریقے ہیں، یا سن کے استاد سے، یا اس کی اجازت سے، یا کتاب دیکھ کے نقل کرتے ہیں. یہ کتاب میں نے اس سے سنی ہے، دیکھی ہے، پڑھ لیا ہے، اس طرح سے پرانے زمانے میں ہوتا تھا. تو سید ابن طاووس ان طریقوں کے بغیر ایک کتاب وہاں پہ پیش کرتے ہیں 200 سال کے بعد. فَأَدْخَلَ مَقَالَاتُهُ فِي كِتَابِ رِجَالِهِ الْمَوْسُومِ بِحَلِّ الْإِشْكَالِ، اپنے کتاب کے اندر اس کتاب کا نام اور اس کتاب کے جتنے بھی مواد ہیں اس میں شامل کر دیا ہے. پھر میں نے کہا تھا سید بن طاووس کا شاگرد کون ہے؟ ثم ان تلمیذ السید ہما العلامہ الحلی و ابن داود. علامہ حلی نے بھی خلاصۃ الاقوال فی معرفت علم الرجال میں اپنے استاد کی بات کو ہی کوٹ کیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. پھر داؤد نے بھی اپنے استاد کی بات کو ہی نقل کی ہے. پھر اس کے بعد شہید ثانی کی نوبت آ جاتی ہے. شہید ثانی علامہ کی عبارت کو نقل کرتے ہیں. شہید ثانی کے بعد جیسے کہ ہم نے صاحب معلم کی عبارت. بہرحال از صاحب الذریعہ آغا بزرگ تہرانی کیا کہتے ہیں؟ آغا بزرگ تہرانی کہتے ہیں یہ پہلا اشکال تو یہ تھا کہ سید ابن طاووس 200 سال کے بعد اس کو کیسے یہ کتاب کہاں سے ملی، جبکہ خود اس کے ہم عصر ہم شیخ طوسی، نجاشی وغیرہ کی کتابوں کو مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے نام پہ کوئی رجال کی کتاب اصلاً تھی یا نہیں، کوئی اثر ہمیں نہیں ملتا ہے. پھر خود ابن طاووس کی کتاب کہاں ہے، اس کی کیا صورتحال ہے؟ النسخۃ حل الاشکال الممزقتی، مزاقہ پارا پورے پارا کندے دیگے، الممزقتی المقالات المنسوبتی الی ابن الغزائری. ابن غزائری کے نام سے پارا پورے چند کاغذ اس کو ملے ہیں اور اس کاغذ کو جمع کر کے اس نے ابن غزائری کے نام پہ منسوب ایک کتاب کا تعارف کیا ہے دونہا مستقلہ. آغا بزرگ تہرانی مزید ایک اور جگہ میں مثلا یہاں پہ دیکھیں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 89 میں لکھتے ہیں ان نسبت کتاب الضعفاء ھذا الی ابن الغزائری المشہور، وہ جو شیخ طوسی اور نجاشی کے ہم بحث ہے اس کی طرف نسبت دینا، الذی هو من شیوخ الطائفہ ومن مشایخ الشیخ النجاشی، ان النسبت اجحاف فی حقہ عظیم. وہ اس کتاب کو نسبت دینا ہی ایک بہت بڑا ظلم ہے. وهو أجل من أن يقتحم في حتك أساطين الدين حتى لا يلفت من جرحه أحد من هؤلاء المشاهير بالتقوى والعفاف والصلاح. خب یہ اصلا کسی پرواہ کے بغیر بے باک طریقے سے دین کے بزرگان کے حد کا حرمت کرتا ہے اور آبروزی کرتا ہے. جو افراد تقوی و عفاف و صلاح کے نام سے مشہور و معروف ہے، کسی کو بھی نہیں چھوڑا ہے. فظاہر یہ صاحب الذریعہ کا یعنی آغا بزرگ تہرانی کی رائے نہائی ہے. فظاہر ان المؤلف لہذا الکتاب یعنی یہ جو رجال کان من المعاندین لکبراء الشیعہ، شیعوں کے دشمنوں میں سے تھا یہ. وَكَانَ يُرِيدُ الْوَقِيعَ فِيهِمْ بِكُلِّ حِيلَةٍ وَوَجْهٍ، بالآخر ہر طریقے سے شیعوں پہ کوئی نہ کوئی اشکال کرنے کے لیے اس نے فَأَلَّفَ هَذَا الْكِتَابِ وَأَدْرَجَ فِيهِ بَعْضَ مَقَالَاتِ ابن الغزائری، اور منوانے کے لیے ابن غزائری کی چند باتیں بھی اس میں شامل کر دی ہے. تمویحاً لیقبل عنہ جمیع ما اراد اثباتہ من الوقائع والقبائح واللہ اعلم. خوب آغا بزرگ تہرانی جیسا کتاب شناس اس کتاب کے بارے میں یوں لکھتے ہیں، تو مزید یہ رد کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی.
مزید معجم الرجال میں اس کتاب کے بارے میں لکھا ہے اما الکتاب المنسوب، دیکھیں الی ابن الغزائری فهو لم يثبت، اصل یہ ثابت ہی نہیں، ولم يتعرض له العلامہ فی اجازته وذکر طرقه الی الکتب، اصلاً یہ کتاب ہمارے لیے ثابت نہیں۔ آخر میں فالمتحصل من ذلك ریڈ کلر میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے ان الکتاب المنسوب الی ابن الغزائری لم يثبت، ثابت نہیں، بل جزم بعضهم، بلکہ بعض علماء نے یقین کا اظہار کیا ہے بأنه موضوع، کہ جو میں نے کہا تھا جو موضوع ہے، ہاں اس کی وجہ سے ہم نے اصل کتاب کو موضوع قرار دیا ہے۔ وَوَضَعَهُ بعض المخالفین وَنَسَبَهُ إِلَى ابن الغزائری، بعض نے یہ کتاب بنا کے ابن غزائری کی طرف نسبت دی ہے، تو اصل یہ کتاب موضوع ہے، خواہ یہ مشہور ہو کہ کیا ہوا، اصل کتاب کو ہم نے موضوع قرار دیا ہے۔ یہ آیت اللہ خوی مزید اس میں لکھتے ہیں۔ مزید آیت اللہ سبحانی وغیرہ بھی ان کتاب ضعفاء هو لابن الغزائری غیر ان تضعیفه وجرحه للرواة والمشایخ لم يكن مستندا الى الشہادۃ والسماع، اس کے علاوہ چلو کتاب خود موضوع ہے یا نہیں ہم چھوڑیں، کتاب فرض ہم مان لیتے ہیں ابن غزائری کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے، پھر بھی اس کتاب کے اندر جو جرح و تعدیل کا کام انجام دیا ہے وہ اجتہادی ہے، وہ سماع کی وجہ سے نہیں، وہ سماع صوفی والا نہیں، ہاں وہ سن کے دیکھ کے راوی کو دیکھ کر سن کے اس نے جرح و تعدیل کا کام انجام دیا ہو، ایسا نہیں، بلکہ اجتہادا منہ، اجتہادی ہے، تو مات المجتہد مات فتویٰ، وہ اجتہاد بھی کیا ہو گیا، ختم ہو۔ اگر ہم انتصاب کو مان لیں تو اس کی حیثیت یہ ہے، یہ رجال اجتہادی رجال ہے، آیت اللہ سبحانی نے کلیات علم الرجال میں، اور اسی طرح وحید بابہانی نے الفوائد الرجال وحید میں اس طرح سے انہوں نے لکھا ہے۔ خوب دیکھیں موافقین مخالفین میں سے سرسخت مخالف ابن غزائری کے نام سے یہ کتاب تھی، اور اس کتاب میں یہ کہا انہ موضوع لا مرئیۃ فیہ، یہ کتاب جعلی ہے اور جعلی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یوں کہا تھا، اور اس کے بعد یہ کتاب کا تھوڑا سا ماجرا ہم نے پڑھ لیا۔ ایک تیسرا موقف بھی ہے، وہ اعتدالی ہے، وہ یہ ہے کتاب تو موضوع نہیں ہے، کتاب سلیم کی اپنی کتاب ہے، لیکن کتاب جس طرح باقی بزرگان کی، حتیٰ کافی کو لے لیں، کافی جناب یعقوب ابن کلینی کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کافی کے اندر جو کچھ ہے سب کے سب صحیح ہے، قرآن کی طرح ہے۔ اور یہ بات بریکٹ میں یاد رکھیں، ہم قرآن کے علاوہ کوئی بھی کتاب اول سے آخر تک صحیح کسی کتاب کو نہیں مانتے ہیں۔ ہاں برادران اہل سنت صحیحین کو صحیح مانتے ہیں، ہمارے ہاں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، بریکٹ میں بتا دوں، اس لیے وہ لوگ بھی کوشش کرتے ہیں ہمیں اپنے برابر بنانے کے لیے ہماری کافی کو صحیح کافی کہنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تاکہ ہمیں پھنسانے کے لیے، اور بار بار ایک جعلی عبارت بھی ذکر کرتے ہیں، الکافی کاف لشیعتنا، یہ امام 12 نے کہا ہے، نہیں یہ امام کی روایت نہیں ہے، یہ قرن 10 کی ملا خلیل قزوینی کی عبارت ہے، یہ امام سے کوئی ربط نہیں ہے، یعنی اس عبارت کو امام کے نام سے مشہور کرتا ہے تاکہ ہمارے لیے بھی ایک صحیح ہو، اور جس طرح خود صحیح ہے ان کے گلے میں پھنسی ہوئی ہڈی ہے، تو یہ کتاب بھی ہمارے یہاں پہ ہمیں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں کوئی ایسی کتاب نہیں جو اول سے آخر صحیح ہو۔ شیخ مفید ایک رائے دیتے ہیں، شیخ مفید تصحیح اعتقادات الامامیہ، الاعتقادات جناب شیخ صدوق یعنی استاد کی کتاب ہے، اور اس میں جو شرح یا تصحیح کی ہے وہ شیخ مفید کی ہے۔ کہتے ہیں یہ کتاب الى کتاب المضاف الیہ، مضاف المنسوب بروایت ابان ابن ابی عیاش فالمعنی فیہ صحیح، اس کے اندر جو چیز ہے وہ صحیح ہے، یعنی وہ مضاف صحیح ہے، غیر ان ھذا الکتاب غیر موثوق به ولا يجوز العمل على اکثرہ وقد خسل فیہ تخلیط وتدلیس، اس میں تو گڑبڑ ہے، بالآخر ہے خالط ہوا ہے، یہ دوسری عبارت میں تحریف ہوئی ہے۔ فینبغی، یہ پیشنہاد ہے، مشورہ، فینبغی للمبتدئین ان یجتنب العمل بکل ما فیہ، جو چھوٹے طالب علم ہیں وہ آنکھیں بند کر کے اس کتاب پہ عمل نہ کریں، جس طرح ہم باقی روایات کی کتابیں بھی کہتے ہیں، مثلا اصول کافی ہے، آگے کا ہم اصول کافی پہ عمل کرتے ہیں، تہذیب پہ عمل کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں نہیں، بلکہ کیا کریں، شیخ یہاں کہتے ہیں
بلکہ کیا کریں وَلْيَفْزَعْ إِلَى الْعُلَمَاءِ، ان مسائل میں علماء کی طرف رجوع کریں، کیونکہ روایات کا صحیح ہے یا نہیں پرکھنے کا اپنا علمی معیار ہے، اس علمی معیارات کے مطابق پرکھ کے آپ قبول کریں، ورنہ کتاب خود سلیم کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جناب شیخ طوسی شیخ مفید تاریخ وفات 413 ہجری ہے، صفحہ نمبر 1 کتاب تصحیح الاعتقادات صفحہ نمبر 149 میں اس طرح سے ذکر کیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں آخری مرحلے میں، کیونکہ وقت بھی ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں یہاں تک نتیجہ یہ ہوا، سلیم اچھا تھا، سلیم کی ایک کتاب تھی، یہ کتاب اس کی ہے، لیکن اب یہاں پہ ابتدا میں ہم نے لابلائے کلام میں خود بخود ایک جواب آ گیا، آیا اس کتاب کا ایک ہی طریقہ ہے یا کئی طریقے ہیں؟ تو علامہ مجلسی نے بھی کہا اور نجاشی نے بھی کہا اس کے کئی طریقے ہیں، لیکن بالفرض ہم ایک طریقے کو مان لیتے ہیں، جیسے کہ ابن ندیم نے جو کہا تھا، یہ ابان ابن عیاش کے ذریعے سے ہی کتاب ہم تک پہنچ گئی ہے۔ تو یہاں ابان کی بات ہوتی ہے۔ ابان ابن ابی عیاش فیروز بصری تابعی، اس کی تاریخ وفات 128 138 140 تین لکھا ہے، آخر 140 ہے، بس 140 ہے، تو اس کا مطلب ہے امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں یہ زندہ تھا۔ اس کے بارے میں پہلے ہم برادران اہل سنت کی رائے جاننا چاہتے ہیں۔ برادران اہل سنت کے بزرگان تقریباً اکثریت قاطع کی رائے یہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کیا کہ دیکھیں یہاں پہ جو لکھا ہے متروک الحدیث، پھر آخر میں کہ وہ رجل صالح، بندہ تو اچھا تھا لیکن بات ماننے کی نہیں ہے، خوب بات واضح ہے۔ یقن ابا اسماعیل، احمد بن حنبل کہتے ہیں مکروک الحدیث، ترک الناس حدیثہ منذ دہر لا یکتب عنہ قیل کان لہ ہوا۔ یہ قابل دقت ہے، یہ ہوا یعنی کیا مطلب؟ تشیع ہے، یہ نہیں تشیع کی طرف گرائش، تشیع کی طرف گرائش نہیں، بلکہ بعض بزرگان نے لکھا ہے یہ تقیے کی حالت میں زندگی بسر کر دیتا تھا یہ شیعہ، بس وہی شیعہ کی طرف گرائش، کان لہ ہوا، اس وجہ سے انہوں نے سب نے اس پہ حملہ کیا ہے، اور سب سے پہلے کس نے حملہ کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے۔ مثلا دیکھیں تہذیب و تہذیب میں، پہلے تہذیب و تہذیب کی عبارت ہی تھی، تہذیب و تہذیب میں علامہ عسقلانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 100 میں اس کی تضعیف کس طرح سے کرتے ہیں خواب سے۔ یہ عقیلی ان کا بہت بڑا رجالی گزرا ہے، کہتا ہے قال رأیت النبی فی النوم فقلت یا رسول اللہ اترضى ابان ابن ابی عیاش، آپ راضی ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا نہیں وہ بالآخر عزیز بات دیکھیں اس طرح سے اس کی تضعیف کر رہے ہیں، یعنی کوئی خاص نقطہ نہیں ملا ہے اس کی تضعیف کرنے کے لیے، تو خواب سے استدلال کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ عجیب غریب قسم کی تضعیف، شاید اس عبارت میں آپ نے دیکھا ہوگا، اس پہلے والے عبارت میں مثلا انہوں نے اس طرح سے تضعیف کی ہے، شعبہ کا بھی نام آئے گا، جبکہ خود اہل سنت کے بزرگان مزید اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں۔ دیکھیں تہذیب و تہذیب میں ابن حجر عسقلانی مالک ابن دینار کے اس کے بارے میں کہتے ہیں ابان ابن عیاش طاووس القراء میں سے ہے۔ ایوب کہتے ہیں ما زلنا نعرف بالخیر منذ دہری، ہمیں تو ابتدا سے بالآخر اس سے کوئی خیر کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئی ہے۔ ساجی یہ مالک ابن دینار، یہ ہے ابو یحییٰ مالک ابن دینار، اس کی تاریخ وفات ہے 131 ہجری، یعنی ابان سے پہلے، ابان کی تاریخ وفات ہے 128 سے 40 تک کا نا، 131 ہجری میں یہ کہتا ہے یہ تو بالآخر طاووس القراء ہے۔ یہ ساجی، یہ زکریا یہ ساجی جس کے تاریخ وفات ہے 307 ہجری، یہ احد علام القرن الثالث الہجری، کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں کان رجلا صالحا سخیا، صالح تھا، یہ صالح ہے، طاووس القراء ہے۔ ابن حبان اندلسی المجروحین میں پہلے کہتے ہیں کان من العباد الذین یسہر اللیل بالقیام ویطوی النہار بالصیام، دن رات عبادت اور نماز پڑھنے والا انسان ہے، لیکن بات ہم نہیں مانیں گے۔
مجروحین میں اس کا نام لکھا ہے. مجروحین سے مطلب یہ نہیں بالآخر ہم اس کی بات نہیں مانیں گے. خود کیسا تھا اخلاقی اعتبار سے؟ تو کہتے ہیں من العباد. یہ خود ابن حبان کی کتاب سے میں نے عبارت نقل کی ہے. کان من العباد الذین یسہر اللیل بالقیام. پوری رات جاگ کے یہ عبادت کرتا تھا. ویطوی النہار بالصیام. پورا دن سال بھر روزہ رکھتا تھا. لیکن بات ہم اس کی نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے. یہ سب سے پہلا انسان جس نے اس کی تجریح کی ہے وہ یہ ہے قال شعیب بن حرب سمعت شعبہ. شعبہ سے مراد ابو بسطام شعبہ بن حجاج الواسطی ازدی عتکی بصری. اس کی تاریخ وفات ہے 160 ہجری یعنی 20 سال ابان کے بعد. یہ زمانے منصور عباسی اور مہدی عباسی میں ان کے درباری علماء میں سے ہے. وہ اس حد تک اس سے نفرت کرتا ہے. یقول ان اشرب من بول حماری احب الی من اقول حدثنی ابان. ابان سے حدیث نقل کرنے کے بجائے یہ کام کرنے میرے لیے پسندیدہ ہے. وقال ابن ادریس عن شعبہ. شعبہ وہی شعبہ مراد ہے. لأن یزنی الرجل خیر من ان یروی عن ابان. ابان سے روایت کرنے کے بجائے جا کے زنا کرے تو بہتر ہے. اس طرح سے انہوں نے سب سے پہلا انسان یہی ہے. خوب واضح ہے کیوں ایسا ہوا. کیونکہ پیغمبر کے وصال کے بعد جتنے بھی وقائع اور حوادث رونما ہوئے تھے وہ ابان کے ذریعے سے ہی نقل ہوئے ہیں. اب ہماری رجال کے بحث آ گئی تو ہمارا ٹائم بھی ختم ہو گیا. دیکھیں رجال کشی میں وہ جو روایات یعنی کتاب کے بارے میں کشی یعنی شیخ طوسی سے پہلے کی کتاب ہے. اس میں اسی کتاب کے بارے میں جو روایت ائمہ علیہم السلام سے روایت نقل ہوئی ہے جیسے امام سجاد علیہ السلام سے امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت اس میں آپ کو ملے گی. آخر میں ایک استفتاء آیت اللہ علی میلانی ابھی معروف مشہور ہے اس سے استفتاء ہوا ہے کتاب کے بارے میں. تو کتاب کے بارے میں کہتے ہیں برائے کتاب سلیم طریق دیگری ہست. وہ ابراہیم ابن عمر یمانی جس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا وہ بعض از بزرگان این طریق کتاب سلیم را تصحیح می کنن. کتاب صحیح ہے. اب نتیجہ آپ کی خدمت میں. بس نتیجہ کیا ہوگا؟ پہلا نتیجہ یہ ہے کہ بس کتاب سلیم ابن قیس ہلالی کے متن اور تاریخی سند کے اعتبار سے درست ہے. دوسرا نتیجہ یہ ہے کتاب سلیم ابن قیس ہلالی سند کے اعتبار سے معتبر، اس میں کوئی مشکل نہیں. ابان ابن عیاش بھی میری نظر میں معتبر ہے. ہمارے کشی میں اس کا نام آیا ہے، کوئی تجریح نہیں ہوئی ہے. اور جناب علی نجاشی کی کتاب میں اس کا نام آیا ہی نہیں. اور شیخ طوسی کی ایک کتاب میں نام آیا ہے اس میں یہ کہا تابعی ضعیف کہا ہے. لیکن بعض بزرگان ایک قرینہ وہ علامہ شمس الدین ذہبی میزان الاعتدال میں عیاش کے بارے میں لکھتے ہیں یہ عیاش تابعی صغیر نہ ضعیفون. وہ سنی ہے ہاں. تو اس کو قرینہ قرار دے کے کہتے نہیں شیخ عبارت میں بھی وہی تابعی صغیر مراد ہے، ضعیف مراد نہیں ہے. لیکن اگر ہم صاحب وسائل کی بات کو مان لیں اگر تواتر کے ذریعے سے ثابت ہو گئی ہے تو اس میں پھر سندی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بر محمد و آل محمد صلوات و آل محمد.